السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ موٹیو یوٹیوب چینل۔ آج ہم کیلریز کو ڈسکس کریں گے کہ کیلریز ہیں کیا اور ایک نارمل پرسن کو دن میں کتنی کیلریز چاہیے ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کیلریز کیا ہیں۔ کیلریز فوڈ کو میجرمنٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ جو کھانے میں انرجی ہوتی ہے اس کو کیلریز کے ذریعے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، مطلب کھانے میں جو انرجی ملتی ہے وہ ایک کیلریز ہے۔ ہر فوڈ میں الگ الگ طرح کی کیلریز ہوتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر فوڈ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس ہوتا ہے، لیکن پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس کتنا ہوتا ہے وہ کیلریز سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک فوڈ میں 10 گرام کاربوہائیڈریٹ ہے، 8 گرام پروٹین ہے اور 2 یا 3 گرام فیٹس ہے۔ تو پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے کیلریز نکالی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پر گرام کاربوہائیڈریٹ میں 4 کیلریز ہوتی ہیں اور پر گرام پروٹین میں بھی 4 کیلریز ہوتی ہیں اور پر گرام فیٹس میں 9 کیلریز ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک فوڈ میں 10 گرام کاربوہائیڈریٹس ہیں، 8 گرام پروٹین ہے اور 2 گرام فیٹس ہیں، تو کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹ کی کیلریز کے ساتھ میجرمنٹ کر کے فوڈ کی ایکچوئل کیلریز نکالی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ایک نارمل ایپل میں 60 کیلریز ہوتی ہیں، ایک نارمل پیچ میں 40 کیلریز ہوتی ہیں اور اسی طرح بنانا میں 70 کیلریز ہوتی ہیں۔ تو ان میں الگ الگ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس کی کوانٹٹی ہوتی ہے۔ ہر فوڈ میں الگ الگ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس ہوتے ہیں، پھر ان کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو کیلری نکالی جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1 گرام کاربوہائیڈریٹ میں 4 کیلری ہیں، 1 گرام پروٹین میں 4 کیلری ہیں اور 1 گرام فیٹ میں 9 کیلری ہیں۔ تو کسی فوڈ کو میجرمنٹ کرنے کے لیے پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس میں کتنے ہیں، پھر اس میں کیلری کو نکالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کو مینٹیننس کیلریز چاہیے ہوتی ہے، مطلب ایک نارمل پرسن کو دن میں 2000 سے 2200 کیلریز چاہیے ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پورے دن میں جو وہ فوڈ کنزیوم کرے گا تو اس فوڈ کو میجرمنٹ کیا جائے تو وہ 2000 کیلری تک بننے چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ وہ فوڈ کھائے گا تو وہ کیلری ہائی ہو جائیں گی اور اوور ویٹ کی طرف وہ پرسن جانے لگے گا، مطلب وہ اوبیس ہونے لگے گا۔ کیلریز کو بیسیکلی ڈائٹ پلان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب کوئی پیشنٹ ہے یا فزیکل ایتھلیٹ ہے یا اسپورٹس مین ہے تو ان کو اپنی کیلریز پر اسٹک رہ کر فوڈ کنزیوم کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو پرسکرائب کیا جاتا ہے کہ آپ نے دن کی 2000 کیلریز لینی ہے یا 2500 کیلریز لینی ہے، تو اس طریقے سے ان کی ڈائٹ بنائی جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی دن کی 2000 کیلریز ہیں تو اس میں 800 کیلریز کاربوہائیڈریٹ سے آنی چاہیے اور 600 کیلریز پروٹین سے آنی چاہیے اور اسی طرح باقی جو کیلریز ہیں وہ فیٹس سے آنی چاہیے۔ تو اس حساب سے 2000 کیلریز آپ کو لینی چاہیے۔ پھر ہر فوڈ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ کس میں کتنی کیلری ہیں، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کتنے ہیں۔ تو تھرو آؤٹ دا ڈے کے جو فوڈز ہیں اس کو پھر ڈائٹ پلان بنایا جاتا ہے، اس کو فوڈ کا چارٹ بنا کر دیا جاتا ہے۔ کیلری کا نمبر کیسے نکالا جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی پر ڈے کی مینٹیننس کیلریز کتنی ہے؟ تو یہ ایک فارمولے کے تحت نکالا جاتا ہے جس کو BMR کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بیزل میٹابولک ریٹ۔ اس فارمولے کے تحت کیلریز نکالی جاتی ہیں۔ اس فارمولے میں ویٹ، ہائٹ اور ایج کو چیک کر کے ایک فارمولے کے تحت کیلری کا نمبر نکالا جاتا ہے۔ پھر اس پرسن کی کیلریز نکل آتی ہیں، کسی کی 2000 ہوتی ہیں، کسی کی 1800 ہوتی ہیں، کسی کی 2200 ہوتی ہیں۔ تو پر ڈے کی اس طریقے سے مینٹیننس کیلریز نکال کر دی جاتی ہیں۔
پھر کسی ویڈیو میں ڈائٹ پلان کے اوپر ڈسکس کروں گا. پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس کو مد نظر رکھ کر جو ڈائٹ پلان بنائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے بی ایم آر کو کیلکولیٹ کرنا بتاؤں گا کہ کیسے بی ایم آر نکالا جاتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.